نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ جواب حضرت نے فرمایا تم ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہی تو آج موضوع ہے. اور ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ کیسے سارا گھرانہ نور کا ہے. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. وہ مبارک تجھ کو نورین جوڑا نور کا. وہ مبارک تجھ کو نورین جوڑا نور کا. آج کی دن کے مناسبت کے حوالے سے بالخصوص سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بارہویں کے چاند کا مجران سجدہ نور کا. یعنی چاند ستارے بھی ایسے سلام کر رہے تھے. ان کی جب آمد ہوئی چاند ستارے ایسے سلام کر رہے تھے 12ویں کی تاریخ کو. 12ویں کے چاند کا مجران سجدہ نور کا. برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تاج والے دیکھ کر بڑے بڑے بادشاہ کہنے لگے آج کون سا بادشاہ آ گیا. بڑے بڑے بادشاہ حیران ہو گیا آج کون سا بادشاہ آیا ہے جس کے نور نے سارے زمانے کو بھی چمکا دیا. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول بھالا نور کا. بڑے بڑے بادشاہ کہنے لگے حضور سالوی خیرات دے. سر جھکا کے کہنے لگے اللہ تانوں اور بلند مقام عطا فرمائے سانوں بھی تھوڑی خیرات دے. سر جھکاتے ہیں الہی بول بھالا نور کا. چاند جھکے جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہار میں. چاند جھکے جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہار میں. کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. آخر میں آپ فرماتے ہیں ویسے شعر اس کے بہت زیادہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے.
قصیدہ ہو گیا تے فیض ادھروں ہی آ رہے ہیں پیر و مرشد دے تھرو ادھروں ہی فیض آ رہے ہیں مدینہ شریف دے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے گاڑا نور کا صدقہ لے نور کا آیا سبحان اللہ ہم بھی صدقہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو یہ مبارک دن دیکھنا نصیب فرمایا بے حد اس کا شکر ہے محبوب نہ آتے تو ہم بھی نہ ہوتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے محبوب آئے ہیں تو یہ بہاریں آئی ہیں محبوب آئے ہیں تو یہ رونقیں لگی ہیں یہ سب کچھ سرکار کی آمد کا صدقہ ہے پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اگر ایسا ہو جائے کہ ہم سب مل کے کہیں یا اللہ تیرا شکر یہ ایسا جملہ ہے ساری ٹینشنیں ختم کر دیتا ہے ساری پریشانیاں ختم کر دیتا ہے یا اللہ تیرا جیب بری ہے کہ پھر بھی یا اللہ تیرا شکر ہے جیب خالی ہے پھر بھی یا اللہ تیرا شکر ہے کام چل رہا ہے پھر بھی یا اللہ تیرا شکر ہے نہیں چل رہا ہے پھر بھی یا اللہ تیرا شکر ہے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے صدقے سے اللہ سب کچھ ہی عطا فرما دیتا ہے کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا لیکن اللہ نے اپنا محبوب بھی ہمیں عطا فرمایا پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے چوتھا سالانہ 12 روزہ محافل کا جو ہم انعقاد کر رہے ہیں اس کی آج آخری نشست ہے یا اللہ تو نے اپنے حبیب کی آمد کے صدقے سے خیر و عافیت سے ہمیں یہ سفر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما بڑے بڑے خوبصورت علماء تشریف لاتے رہے واعظ و نصیحت فرماتے رہے ہمارے دلوں کو چمکاتے رہے اور ہمارے چہروں پہ تبسم لاتے رہے اس طرح خوبصورت گلدستہ یہ سجدہ رہا ہم تو سنی ہر وقت ہی سرکار کا ملاد بنا اور میں نے بڑی پیاری حدیث پاک آپ کو سنانی بڑی پیاری حدیث پاک صرف ایک سنانی کتنی لیکن ٹائم تھوڑا جا لگ جائے ہے حدیث بڑی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس حدیث کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ کر لیں کہ 45 منٹ لگیں میں اختصار سے عرض کرتا ہوں آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کہاں سے چلا کہاں تک پہنچا اور کہاں سے چلتا چلتا پھر سیدہ آمنہ کے گھر میں تشریف لایا تو اس کے لیے شرط یہ ہے تھوڑی سی کہ آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے توجہ سے غور سے سننا ہے اس میں قسمیں آئیں گی یہاں اتنی دیر نور ٹھہرا رہا پھر اتنی دیر نور ٹھہرا رہا پھر اتنی دیر نور ٹھہرا رہا پھر اللہ نے ایسے قسمیں بنائی ایسے قسمیں بنائی ایسے قسمیں بنائی آپ کو مزہ ہی آ جائے گا کیونکہ دل ہی بڑا پیارا ہے اور ذات ہی بڑی پیاری ہے اور ان کی بات ہی بڑی پیاری ہے اچھا جی یہ میرے سامنے کتاب ہے فتاوی رضویہ اس کی جلد نمبر 30 ہے صفحہ نمبر 658 اس پر اختصار سے یہ حدیث پاک موجود ہے تھوڑا تھوڑا نا قریب تشریف ہے تھوڑا یہ ساری جگہ فل کر لیں تاکہ پیچھے سے جو حضرات تشریف لائیں ان کو جگہ مل سکے محبت سے بولیے سبحان اللہ 658 صفحہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 30 اس پر اختصار کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے ایسے ہم تھوڑی دیر بند کر دیں مہربانی یہ سارا کچھ انہوں نے صدقے کھا رہے ہیں ناراض نہ ہونا کسی ساڈے بڑے بزرگ مہربانی کیونکہ یہ حدیث پاک ایسی ہے کہ
ساری توجہ ادھر کرنی ہے. پیسہ چھڑ دو آج تک. مہربانی. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں اور صحیح سند کے ساتھ. سارے رجال ہی اس میں باکمال ہیں. اور یہ جو روایت کرنے والے حدیث پاک ان کا نام ہے عبد الرزاق. کیا نام ہے؟ عبد الرزاق. رزاق کے بندے. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو امام بخاری کے استاد کے بھی استاد ہیں. بخاری کا نام سنا ہے نا؟ بخاری میں حدیث پاک لکھا ہو. بخاری میں حدیث پاک. بخاری کے استاد کے آگے دادا استاد ہیں امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں امام معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ آگے بیان کرتے ہیں محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ آگے بیان کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو ڈائریکٹ محبوب علیہ السلام سے بیان فرماتے ہیں. کیا حدیث پاک ہے؟ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء. محبوب ایک میرا سوال ہے، اس کا مجھے جواب عطا فرمائیں. کون سا سوال ہے؟ یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ صحابی کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا کو علم عطا فرمایا ہے. اتنا علم عطا فرمایا ہے، اتنا علم عطا فرمایا ہے، اتنا علم عطا فرمایا ہے، پتہ نہیں کتنا علم عطا فرمایا ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ کویسچن بالکل سیمپل ہے، بالکل تھوڑا سا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آگے جواب ارشاد فرمایا. فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. اے جابر اللہ نے سب سے پہلے، توجہ ہے میری طرف، اللہ نے سب سے پہلے اے جابر تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. کتنا پیارا جواب. اب جواب کافی ہو گیا لیکن سرکار نے ساری آگے تفصیل بیان فرمائی کیونکہ سوال ہی بڑا پیارا ہے. محبوب بتائیے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اور سرکار نے آگے ڈانٹا نہیں ہے، جھڑکا نہیں ہے، بلکہ حوصلہ افزائی فرمائی. ایک تو ہے نا ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. جابر تیری قسمت پہ میں ناز کروں، ہم سب کی جانیں تیرے قدموں پہ قربان ہو جائیں. تجھے تیرے نبی فرما رہے ہیں جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے. سرکار خود فرما رہے ہیں میں تیرا نبی ہوں. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے ہیں، سرکار خود فرما رہے ہیں جابر میں تیرا نبی ہوں. تیرے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا. پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ. سرکار فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں جب اللہ نے پیدا فرمایا نا ادو لوح بھی نہیں سی، ادو قلم بھی نہیں سی. اس دن جنت کو بھی ابھی تک پیدا نہیں کیا، جہنم کو بھی نہیں بنایا، کسی فرشتے کو بھی نہیں بنایا، کسی آسمان کو بھی نہیں بنایا، زمین کو بھی نہیں بنایا. یعنی کچھ بھی نہیں بنایا، کچھ بھی نہیں بنایا. کسی جن کو نہیں پیدا کیا ابھی تک، کسی انسان کو پیدا نہیں کیا. پھر میں کیوں نہ کہوں اعلیٰ حضرت کی زبان میں، کیوں نہ کہوں اعلیٰ حضرت کی زبان میں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو،
جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ہر اچھی چیز کو پیدا فرمایا، ہر اچھی چیز کو پیدا فرمایا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں گربے بہا دیے ہیں۔ مختصر سے سوال کیا لیکن جواب سننا، میں نے اختصار سے کہا کہ 45 منٹ لگ سکتے ہیں، تو اگر میں چاہوں تو سارا دن بھی لگا دوں اس ایک حدیث پاک پر۔ علم تو نہیں ہے زیادہ لیکن اس حدیث کا فیضان ہی اتنا ہے اور دن کی برکتیں اتنی ہیں۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَفِينَا خَلَقَهُ أَقَامَهُ مِن مَقَامِ الْقُرْبِ 12,000 سنہ۔ اللہ نے پھر اس نور کو اپنے مقام قرب میں رکھا، بالکل اپنے قرب میں رکھا۔ جو سب سے پہلے سرکار کا نور پیدا ہوا اس کو اپنے قرب میں رکھا، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 1 سال 2 سال نہیں، 12,000 سال اللہ نے اپنے قرب میں اس نور کو رکھا۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر سبحان اللہ۔ 12,000 سال یہ نور سرکار کا جو سب سے پہلے اللہ نے اس کو تخلیق فرمایا، اپنے قرب میں رکھا۔ 12,000 رب کے نور کی تجلیاں، 12,000 سال رب کے نور کی تجلیاں اس نور پہ پڑتی رہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے، سرکار فرماتے ہیں ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اللہ نے اس نور کی 4 قسمیں بنائی۔ کتنی؟ 4 یاروں سے پیار کرنے والوں کتنی قسمیں بنائی؟ 4 قسمیں بنائی۔ فخلق العرش من قسم والکرسی من قسم وحملۃ العرش وخزنۃ الکرسی من قسم۔ اللہ ان 4 قسموں میں سے اللہ نے ایک نور کی قسم سے اپنا عرش بنایا۔ سبحان اللہ، سنی مسکرایا۔ سبحان اللہ، یہ عرش بھی سرکار کے نور کی خیرات ہے۔ اور پھر اللہ نے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں دوسری قسم سے وہ بنائے، اور ساتھ جو کرسی کی نگہبانی کرنے والے، کرسی جو اللہ کی شیان شان ہے، اس کو جو اٹھانے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان فرشتوں کو اللہ نے ایک قسم سے پیدا فرمایا، اور ایک سے عرش، دوسری سے کرسی، اور تیسری قسم سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور کرسی کی نگہبانی کرنے والے فرشتے پیدا فرمائے۔ ثم اقام القسم الرابع فی مقام الحب، 3 قسموں کی جو چیزیں بن گئی، عرش بن گیا، کرسی بن گئی، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بن گئے، اور کرسی کی حفاظت نگہبانی کرنے والے فرشتے، پیچھے ایک قسم بن گئی۔ اس 4تھی قسم کو اللہ نے پھر مقام حب میں 12,000 سنہ، پھر 12,000 سال رکھا۔ سبحان اللہ، جس کا میتھ تیز ہے نا تھوڑا حساب بھی لگاتا ہے، شاید میں سے پوچھ لو کتنے ہزار سال ہوں گے۔ یہ جو نوجوان میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، تو 12,000 سال پھر اللہ نے اپنی محبت کے مقام میں اس نور کو قیام بخشا، رکھا۔ 12,000 سال پھر رب کے نور کی تجلیاں اس کے اوپر پڑتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں پھر اللہ نے اس نور کی 4 قسمیں بنائی۔ فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنۃ من قسم۔ اللہ نے پھر ایک قسم سے قلم کو پیدا فرمایا، دوسری قسم سے اللہ نے لوح کو پیدا فرمایا، اور تیسری قسم سے اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ لوح بنی ہے سرکار کے نور سے، قلم بنی ہے سرکار کے نور سے۔ جس جنت کے ہم سب مشتاق ہیں، متلاشی ہیں، وہ جنت بھی سرکار کے نور کی خیرات ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے سرکار کا نور ماننا ضروری ہے۔ جنت بنی سرکار کے نور سے ہے۔ قلم کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا۔ قلم کا نور اگر دیکھیں نا تو اتنا زیادہ ہے
اتنا زیادہ ہے کہ بیان کرتے رہے کئی دن لگتا ہے۔ جب قلم کو اللہ نے پیدا کیا فرمایا اکتب یا قلم، قلم لکھو۔ قلم کہنے لگی مولا کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان و ما یکون، جو ہو گیا ہے وہ بھی لکھو، جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھو۔ یہ قلم کے علم کی بات کر رہا ہوں۔ اور امام بصیری کہتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یہ لوح و قلم کا جو علم ہے نا، سارا علم، یہ تو سرکار کا بالکل تھوڑا سا حصہ ہے۔ سرکار کے علم کا تھوڑا سا حصہ ہے، اتنا زیادہ اللہ نے سرکار کو علم عطا فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اقام القسم الرابع، پھر چوتھی قسم کو اللہ نے فی مقام الخوف 12,000 سنہ، پھر اللہ نے چوتھی نور کی قسم کو مقام خوف میں رکھا۔ کتنے ہزار سال؟ 12 منٹ ڈالے ہو، بولو سارے، 12,000 سال اللہ نے پھر مقام خوف میں رکھا۔ یہ تیسرا مقام ہے۔ پہلے مقام قرب تھا، پھر مقام حب، اب مقام خوف۔ ثم جعلہ اربعۃ اجزاء، پھر اللہ نے اس کے 4 اجزاء بنائے، 4 حصے بنائے۔ کیا ہوا؟ فخلق الملائکۃ من جزء والشمس من جزء والقمر والکواکب من جزء، اللہ نے ایک حصے سے سارے فرشتوں کو پیدا کیا۔ سارے فرشتے کہاں سے بنے ہیں؟ سرکار کے نور سے۔ کہاں سے بنے ہیں؟ سرکار کے نور سے سارے فرشتے بنے ہیں۔ بندہ کہے سارے فرشتے نوری ہیں لیکن سرکار کو نور نہیں مانتا۔ جڑے فرشتے سرکار دے نور چ بنے نے انہاں نو نور مان لیا ہے، تے جڑا خود عین نور نے انہاں دی نورانیت سے کس طرح شک ہو سکتا ہے؟ سرکار کے نور سے اللہ نے سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے چاند اور سارے ستاروں کو سرکار کے نور سے پیدا فرمایا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ماں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ ویسے نہیں اشارے مان رہا تھا، ابھی سرکار کا بچپن ہے، پگوڑے میں ہے، اللہ نے بنایا ہی اس چاند کو سرکار کے نور سے ہے۔ وہ ہے نور کا کھلونا، سرکار کے نور سے بنا ہے۔ اور جابر بن سمورہ کہتے ہیں، ترمذی میں حدیث پاک ہے، کہتے ہیں 14ویں رات تھی اور رحمت کی برسات تھی اور زیب تن ریڈ کلر کی چادر زیب تن فرمان نبی کی ذات تھی۔ کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی طیبہ کے چاند کو دیکھتا، ادھر بھی بڑی چمک ہے ادھر بھی بڑی چمک ہے، بالآخر میں فیصلہ میں نے کر دیا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِندِي مِنَ الْقَمَرِ، اے جابر چاند سے تشبیہ لینا، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ سونے تو میرے حضور ہی ہیں، سونے تو میرے آقا ہی ہے، کیونکہ نور کی خیرات چاند بھی اس نور سے لے رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے چاند اور ستاروں کو سرکار کے نور سے پیدا فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ چوتھی قسم آگے، چوتھا جز ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الرجا، پھر اللہ نے چوتھی جز کو مقام رجا میں رکھا۔ 12,000 سنہ، رجا کا مطلب ہوتا ہے امید، پہلے خوف اب امید۔ 12,000 سال پھر اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو مقام رجا میں رکھا، اور پھر 12,000 سال اللہ کا نور، اس کی رحمت، اس کی بارش اس نور پہ برستی رہی۔ ایک وہ مقام ہے نور کی تجلی کا کروڑواں حصہ طور پہ گرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے نیچے تشریف لاتے ہیں اور طور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور ادھر سرکار کی ذات ہے اور معراج کی رات ہے اور رحمت کی برسات ہے۔ ایک طرف خدا کی ذات ہے، ایک طرف مصطفیٰ کی ذات ہے۔ خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہے ہیں، آنکھ بھی نہیں چمکی۔ قرآن کا فیصلہ ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، ٹک ٹکی لگا کر نظریں جما کر ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کتنی 1000 سال مرتبہ پہلے بھی دیکھا ہے۔ تو یہ وہ کورس کروائے جا رہے تھے کہ
کہ کوئی اور آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکے گی، کھلی آنکھوں سے کوئی میرا دیدار نہیں کر سکے گا، وہ ایک ہی ذات ہے جس کو 12 ربیع الاول شریف میں میں نے بھیجنا ہے۔ اس لیے سرکار کو اللہ نے یہ نور کے کورس کروائے، کبھی مقام قرب میں رکھا، کبھی مقام حب میں رکھا، کبھی مقام خوف میں رکھا، کبھی مقام رجا میں رکھا، اس طرح یہ کورس ہوتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے اس نور کے 4 حصے بنائے۔ توجہ رکھنا، حدیث آگے بڑھ رہی ہے اور بات بھی آگے بڑھ رہی ہے، اور سرکار کی شفاعت بھی انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ سرکار شفاعت کریں گے، وہ میرے غلام میری آمد کی خوشی میں محفل سجا کر بیٹھے ہیں اور میرے نور کا سفر بیان کر رہے ہیں، کیسے نور چلا، کہاں سے چلا، پھر کہاں چلا، کہاں ٹھہرا، پھر اس کا کیا بنا، پھر اس کی کون سی قسم بنی۔ عرش بھی میرے نور سے، کرسی بھی میرے نور سے، لوح بھی میرے نور سے، قلم بھی میرے نور سے، ساری کائنات ہی اللہ نے میرے نور سے بنا دی۔ وہ میرے دیوانے داتا کے دیش میں میرا ذکر کر رہے ہیں، میرے نور کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ 4 قسمیں بنائی۔ فَخَلَقَ الْعَقْلَ مِنْ جُزْءٍ، اللہ اکبر، وَالْعِلْمَ وَالْحِکْمَةَ مِنْ جُزْءٍ، وَالْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِیقَ مِنْ جُزْءٍ۔ 3 قسموں میں سے، 4 قسموں میں سے ایک قسم سے اللہ نے عقل کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اگر عقل پہ میں بات کروں تو کئی گھنٹے بات ہو سکتی ہے۔ عقل دیکھیے، عقل کتنی بڑی ہے، جہاز بھی بنا دیا، سائنس بھی ایجاد کر دی، ٹیکنالوجی، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، کیا کیا علوم آ گئے، لائبریریاں بڑی بڑی ہیں، کتابیں اربوں کھربوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ عقل کے ذریعے سارا کام ہوا۔ جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے، کیسے بنی؟ عقل اللہ نے انسان کو دی۔ عقل کو دیکھیں تو اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ عقل اگر علم کے کئی لاکھ ارب خرب سمندر پی لے پھر بھی اس کو کہہ نہیں آتی، اس کو الٹی نہیں آتی، وہ برداشت کر لیتی ہے۔ اتنی بڑی عقل ہے۔ اللہ نے عقل کو بھی بنایا ہے تو اپنے نبی کے نور سے بنایا ہے۔ اب جو عقل والا ہے نبی کو نور ضرور مانتا ہے، عقل والا ہے وہ نبی کو نور ضرور مانتا ہے، جس کی عقل نہیں ہے وہ نہ مانے۔ عقل بنی ہے نبی کے نور سے بنی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور حکمت کو سرکار کے نور سے پیدا کیا۔ علم کو دیکھیں تو بہت زیادہ علم، بہت زیادہ، لوح کا علم، قلم کا علم، سارے نبیوں کا علم، سارے فرشتوں کا علم، سارے رسولوں کا علم۔ سبحان اللہ، اتنی نہیں کہتے سبحان اللہ۔ یہ محبت کی داستان ہے، یہ محبت کا پیغام ہے۔ اتنا علم سارا کہاں سے بنا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ حکمت، وہ فلاں حکیم صاحب بڑے ماہر، تو یہ حکمت بھی میرے محبوب کے نور کی خیرات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصمت اور توفیق، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا فرمایا۔ عزت، وقار، روح، دبدبہ، معصومیت، توفیق، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ایک جز سے پیدا فرمائی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بڑی مزے کی بات ہے۔ ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الحیاء 12,000 سنہ۔ پھر اللہ نے چوتھے حصے کو مقام حیا میں رکھا 12,000 سال۔ 12,000 سال پھر اللہ کا نور اس نور پہ برستا ہے، مقام حیا میں رکھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے اس نور کو بڑے ہی پیار سے دیکھا۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ بڑے ہی پیار سے اللہ نے اس نور کو دیکھا، نگاہ نور سے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ جب پیار سے دیکھا تو اس نور کو پسینہ آیا، نور کو پسینہ آیا، اتنے کورس کروائے۔ پھر جب رب نے اپنے نور کی نگاہ سے اس نور کو دیکھا تو نور کو پسینہ آ گیا۔
اور جب ولادت کے بعد پسینہ آتا تھا نا سرکار کو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آب سر بنتا ہے عارض پہ پسینہ نور کا، اس سے مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب سرکار کے چہرے پہ پسینہ آتا تو وہ ایسے چمکتا جیسے سونے کے قطرے ہیں، سونے کے قطرے جیسے چمکتے ہیں۔ اور آگے مثال دی، فرمایا جیسے قرآن